نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الى آخره۔ محترم سامعین کرام واجب الاحترام، آج تیسرا روزہ ہے رمضان المبارک سن 1441 ہجری کا، اور تیسرا ہی پارہ ہے جس کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی اور تعلیمات قرآنیہ کو آگے پھیلانے کی، پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تیسرا پارہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات کو بیان کیا ہے، اور ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے کچھ انبیاء کو کچھ انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ انبیاء میں تفاوت ہے، فضیلت کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے تمام یکساں نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں، بلکہ کئیوں پر فضیلت دی ہے۔ جیسے تمام انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت والے 313 رسول ہیں، اور ان 313 رسولوں میں سب سے زیادہ 4 نبی ہیں فضیلت والے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام۔ پھر ان 4 جلیل القدر پیغمبروں میں سب سے زیادہ افضلیت جن کو حاصل ہے وہ ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں، کمالات عطا کیے ہیں، کئیوں کو زیادہ دیے ہیں، کئیوں کو کم دیے ہیں۔ اور انبیاء میں جدا جدا خصوصیات بھی ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا، شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہتے ہیں کہ قوت گویائی میں وہ کامل تھے، بڑے ایسے انداز سے، اچھے طریقے سے بات کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جایا کرتی تھی، اس لیے ان کو انبیاء کا خطیب کہا گیا، یہ لقب ہے ان کا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا کام خاص طور پر دیا، اور انہوں نے ایک طویل عرصے تک دعوت و تبلیغ میں اپنی زندگی وقف کی، صرف کی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آہ و بکا و زاری، رونا دھونا، یہ صفت عطا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلت عطا کی، اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، ہم کلامی کا شرف ان کو عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خصوصیت دی ہے، کوئی خوبی، کوئی فضیلت دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو والی کائنات ہیں۔ تمام انبیاء میں جتنی خوبیاں تھیں، جتنے کمالات تھے، جتنے اوصافات تھے، جتنی صفات تھی، صفات حمیدہ تھی، وہ تمام کمالات کا مجموعہ، ان تمام خوبیوں کا مجموعہ، ان تمام اوصاف کا مجموعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سارے نبی اگر شریف ہیں تو حضور ان شریفوں میں اشرف ہیں، سارے نبی کبیر ہیں تو حضور ان میں اکبر ہیں، سارے نبی عالم ہیں تو حضور ان سب میں عالم ہیں، سارے نبی فضیلت والے ہیں تو آپ افضل ہیں، سارے نبی مقتدی نظر آتے ہیں اور آپ ان مقتدیوں میں امام نظر آتے ہیں، اس لیے آپ امام الانبیاء کہلائے، امام الرسول کہلائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت فضائل ہیں۔ ابتدائی آیتوں میں یہ بیان کیا، اور آگے چل کر آیت الکرسی کو اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کی زینت بنایا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تمام آیات کی سردار آیت ہے، آیت الکرسی،
جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 نور عطا کیے ہیں، ایک آیت الکرسی کی صورت میں ہے، ایک سورۃ بقرہ کے آخری رکوع کی صورت میں ہے، اور یہ ایسے 2 نور ہیں، 2 روشنیاں ہیں جو اللہ نے کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی۔ اس لیے آیت الکرسی مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے، ہر ایک کو آتی ہے، نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس پر بڑے فضائل ہیں آیت الکرسی کے پڑھنے پر کہ جو فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اس کو پڑھ لے اس میں اور جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، انشاءاللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو یہ آیت الکرسی ہے، اس کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کو تمام آیات قرآنیہ پر فوقیت دی ہے۔ آیت الکرسی 50 کلمات 10 جملوں پر مشتمل ہے، 17 مرتبہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً، اور تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کیا؟ ایک جھلکی ہے ابراہیم اور نمرود کے درمیان جو ایک مناظرہ ہوا تھا اس کی۔ نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام پہنچے، معلوم ہوا کہ اللہ کا پاک پیغمبر دعوت کی غرض سے کسی بادشاہ کے دربار میں جائے تو یہ کوئی مضحکہ نہیں ہے اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی عالم دین بھی اگر وقت کے بادشاہ حکمران کے پاس دعوت کی نیت سے جاتا ہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سنت انبیاء ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت دینے کے لیے فرعون کے دربار میں گئے، ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے کے لیے نمرود کے دربار میں پہنچے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بادشاہوں سے آپ نے ملاقات بھی کی، اور بہت سارے بادشاہوں کو آپ نے خطوط بھی لکھے جو آپ کی ملاقات کا قائم مقام تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے یا اس نے آپ کو طلب کیا اور آپ پہنچے، تو جیسے ہی آپ اس کے دربار میں داخل ہوئے تو نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، موت اور زندگی کا مالک ہوں، جسے چاہتا ہوں میں زندہ رکھتا ہوں، جسے چاہتا ہوں موت دیتا ہوں۔ پھر 2 قیدیوں کو اس نے بلوایا، جیل سے 2 قیدی منگوائے گئے، ایک وہ کہ جس کو تختہ دار پر لٹکانا تھا، اور دوسرا وہ جس کو رہائی دینی تھی۔ تو جس کو رہائی دینی تھی اس نے اس کو سولی پر لٹکا دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جس کو سولی پر لٹکانا تھا اس کو اس نے آزاد کر دیا، رہا کر دیا، اور پھر کہنے لگا دیکھا ابراہیم میں خدا ہوں، موت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے، جس کو مرنا تھا میں نے اس کو زندہ رکھا ہے، اور جس نے زندہ رہنا تھا میں نے اس کو موت دے دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات خاموشی کے ساتھ سنی اور پھر جواب دیا، مرد کلندر کا جواب جو کفر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود کس خوش فہمی میں ہے؟ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور تو کہتا ہے کہ انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں، اور تو نے یہ کرشمہ دکھایا؟ تو پھر سن، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا رب جس کو میں مانتا ہوں وہ تو روزانہ سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو آج ذرا مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، بس اس کی زبان گنگ ہو گئی، وہ لاجواب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس کی نظریں پھر جھک گئیں۔ ایسے ہی اسی رکوع کی اگلی آیت میں او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ کھانا تیار کر کے گھر سے نکلے، گدھے پر سوار ہوئے، سفر پر روانہ ہوئے، دوران سفر ایک بستی پر گزر ہوا جس کی چھتیں گری ہوئی تھی، جس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی، اور جس کے رہنے والوں کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی۔ عزیر علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بہت حیران رہ گئے، یا باری تعالیٰ کہ یہ کیا ہے؟ یہ جن کی ہڈیاں میں دیکھ رہا ہوں یہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور کیسے ہوں گے؟
یہ اجڑی ہوئی بستی دوبارہ آباد ہو سکے گی اور کیسے ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام پر نیند طاری کر دی اور آپ کے گدھے پر موت طاری کر دی۔ عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلائے رکھا۔ 1 صدی بیت جانے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر عزیر کو جگایا، نیند سے بیدار کیا۔ پھر پوچھا اللہ رب العزت نے کہ میرے نبی یہ بتا کہ کتنی عرصہ تم یہاں پر سوئے رہے؟ جواب دیا کہ اے اللہ، عرض کی یا باری تعالیٰ 1 دن ہوگا یا آدھا دن ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں، 100 سال تک تم سوئے رہے۔ اب اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، وانظر الی حمارک، گدھے کی طرف دیکھا تو وہ تو نظر نہیں آیا، البتہ ایک مٹی کا ٹیلا بنا ہوا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا یہی مٹی کا ٹیلا جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہی تمہارا گدھا ہے۔ 100 سال گزر جانے کے بعد یہ گدھے کی حالت ہو گئی کہ وہ مٹی میں مل گیا اور مٹی بن گیا۔ اب ذرا اس کو بلاؤ۔ عزیر علیہ السلام نے گدھے کو بلایا تو وہی مٹی گدھا بن گیا، کان ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے جو اللہ نے مشاہدہ کرایا اپنے نبی کو۔ پھر فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، ذرا اپنے کھانے پینے کو بھی دیکھو جو تم لے کر چلے تھے وہ خراب نہیں ہوا۔ جب دیکھا تو وہ تو ویسے ہی گرم تھا اور تازہ بتازہ تھا جیسے لے کر چلے تھے۔ حیران رہ گئے اللہ کی قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر۔ اسی رکوع کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک عجیب واقعہ بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اے میرے رب، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یقین ہے لیکن وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ ایسے منظر کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو پالو، جب وہ تم سے مانوس ہو جائیں، تمہارے بلاوے پر آنے لگے، پھر ان کو ذبح کر لینا، ان کا گوشت بنانا، اس گوشت کا قیمہ بنانا، اس قیمے کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا، پھر ایک ہی حصہ ایک پہاڑی پر، دوسرا دوسری پر، تیسرا تیسری پر، چوتھا حصہ چوتھی پہاڑی کی چوٹی پر رکھ کر ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر ذرا ان کو بلانا اپنی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، ان کا قیمہ کر کے پھر 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ کر ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر اپنے پرندوں کو جب آواز دی اور پھر اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھا، پرندوں کا گوشت سے جڑتا گیا، لوتھڑے بنتے گئے، بوٹیاں بنتی گئیں، ادھر ٹوٹی ہوئی ہڈیاں وہ جڑتی گئیں، بالآخر وہ پرندے بن گئے، ایک ہی لحظہ میں ان پر پر آ گئے، ان پروں سے اڑ کر ابراہیم علیہ السلام کی آواز دینے پر ابراہیم کے قدموں میں آ کر بیٹھے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسے میں نے ان پرندوں کو زندہ کیا ہے ایسے ہی میں قیامت کے دن مردوں کو قبروں سے زندہ کروں گا۔ اگلے رکوع میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل کو بیان کیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں، اخلاص کی بنیاد پر خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مالا مال کر دیے جاؤ گے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو تشبیہ دی ہے کاشتکار کے ساتھ جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اسے 7 بالیاں اگاتی ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک بالی میں 100 دانے اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں۔ یوں کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں دانے واپس لیتا ہے۔ ہم تو ایک بوری لے کر زمین کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں ایک بوری دے کر گئے ہو، اب میری قدرت کا نظارہ بھی دیکھو، تم نے اب خالی تھیلا نہیں لانا، بوری نہیں لانی،
بلکہ ٹرالی لے کر آؤ، اور جو ایک تھیلا تم نے میری زمین میں بویا تھا اس کے بدلے ایک ٹرالی لے کر جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں وہ چند دانے خرچ کریں تو ان کو بھی ٹرالیوں کے حساب سے ہم پھر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو، ردی چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ عمدہ دو گے تو اللہ تعالیٰ اجر بھی تمہیں اعلیٰ اور عمدہ قسم کا دیں گے۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا اسی رکوع میں، تم صدقات، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق ما لہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ۔ بہت ہی اہم بات ہے کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، جن کو دے رہے ہو ان کو تکلیف دے کر یا احسان جتا کر۔ جس کو دینا چاہتے ہو، جس کو دے رہے ہو، احسان بھی نہیں جتلانا، کوئی احسان نہیں ہے، تم نے اپنا فرض نبھایا ہے، تم پر فرض تھا ان کو دینا، اور بعد میں کوئی تانا دے کر ان کو تکلیف میں نہ دینا کہ میرے ٹکڑوں پر پلتا ہے، میرا نمک کھا کر تو نمک حرامی، ایسی بات بھی نہ کرنا، ورنہ تمہارے یہ صدقات باطل ہو جائیں گے، تمہارا دیا گیا سب ضائع چلا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اور پھر فرمایا تم صدقات اعلانیہ طور پر دو تب بھی اچھی بات ہے، اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سورۃ بقرہ میں شرعی مسائل اللہ تعالیٰ نے بہت بیان کیے ہیں، ان میں ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ حرمت ربا، سود کی حرمت بھی بیان کی ہے۔ آج کے اس پارے میں، تیسرے پارے میں، اللہ تعالیٰ نے سود خور کو شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو جنات، شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خبتی، پاگل، دیوانہ، احمق ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی سود خور کا حال خبتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے، قیامت کے دن بھی وہ قبر سے جیسے ہی کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایسے ہی ہوگا۔ اس کے بعد سود پر ایسی وعید اللہ پاک نے سنائی، اللہ معاف فرمائے، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان نہیں کی۔ سود کے بارے میں جو اللہ نے وعید کیا فرمایا اللہ پاک نے، اللہ اکبر، اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ سے ڈرو، لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اعلان جنگ کر رہے ہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے ایک پیسہ سود کا لیا یا دیا ایسے ہے جیسے اس نے اپنی سگی ماں سے 35 مرتبہ زنا کیا۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اتنا بڑا گناہ، سود کا لین دین ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں کیا نقصان ہے۔ صدقے کے اللہ نے فضائل بیان کیے اور ربا کے، سود کے نقصانات اور تباہ کاریاں اللہ نے بیان کی۔ اصل میں صدقہ اور سود دو متضاد نظام ہے۔ صدقہ میں احسان، پاکیزگی، تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ سود میں بخل، گندگی، خود غرضی، طمع، لالچ پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقہ میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ سود میں اصل زر سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقہ سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ سود سے باہمی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان ہے اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر لعنت کی گئی ہے اور اعلان جنگ کیا گیا ہے۔ سود کے نفسیاتی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب تو سود کے جو حامی تھے وہ بھی دبی دبی زبان سے ان کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ سود کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد
تجارت، باہمی لین دین، رہن کے احکام بھی بیان کیے گئے۔ آج کی منزل میں یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت بقرہ کی آخری آیت، آخری رکوع، سب سے بڑا لمبا رکوع اور سب سے بڑی آیت یہی ہے۔ یہ سورت بقرہ کی آیت ہے، یعنی آخری رکوع سے پہلے رکوع کی آیت۔ اس میں چند احکامات بیان کیے ہیں اللہ رب العزت نے، اختصار سے سن لیں۔ ایک تو یہ بیان کیا کہ ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے۔ جو بھی لین دین کا معاملہ ہو اس کو لکھ لینا چاہیے، بغیر لکھے کہ تم زبانی کلامی معاملہ نہ کرو۔ اور جو ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد مقرر کر لی جائے، ضرور مقرر کریں، کب دینا ہے کب لینا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہ ہو۔ اور پھر سورت بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، سود، ربا، طلاق، عدت جیسے متعدد شرعی احکامات اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ اس لیے سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ اور آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری دعائیں اپنے بندوں کو بتائی ہیں کہ یہ مانگا کرو اور میں قبول کرنے والا ہوں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، وقت نہیں ہے کہ میں ان کا ترجمہ کروں، تو یہ دعائیں ہیں، ہمیں یاد کرنی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، اور نمازوں کے بعد اور مختلف اوقات میں ہم ان دعاؤں کے مانگنے کا بھی اہتمام کریں۔ یہ سورت بقرہ کے آخر میں 3 دعائیں خاص طور پر یہ آپ یاد کر لیں اور ان کو مانگا کریں، بہت ہی پیارا ترجمہ ہے۔ اب آگے آل عمران کی سورت شروع ہو رہی ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی تقریباً 80 آیات ہیں، 200 آیات ہیں، ان میں 80 آیات ایک ہی وقت میں نازل ہوئی جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں نصارہ کے 60 آدمی شامل تھے۔ وفد کے شرکاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف قسم کے سوالات کیے۔ ان میں معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس سلسلہ میں ان آیات سے استدلال کیا جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ یا روح اللہ قرار دیا ہے۔ ان سے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے اللہ کریم اپنے اس کلام مقدس میں فرماتے ہیں کہ 2 قسم کی آیات ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں فرما رہے ہیں 2 قسم کی آیاتیں، ایک تو ہیں محکمات، ایک ہے متشابہات۔ محکمات میں وہ آیات ہیں محکمات جو اکثر قرآن پاک کی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے واضح اپنے احکامات نازل کیے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اور جو دوسری قسم آیات کی وہ متشابہات ہیں، وہ ہر آدمی نہ سمجھ سکتا ہے نہ جان سکتا ہے۔ اس لیے اور یہ وہ آیات پڑھ رہے ہیں عیسائیوں کا وفد جو متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات دیے، ان کو مطمئن کیا۔ آگے چل کر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ تو ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران کا ہے، انہی کے نام پر ہی سورت کا نام ہے نا آل عمران۔ یہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا، بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ بہت ہی صاحب کردار پاک خاتون تھی، متقیہ اور پرہیزگار تھی، جن کا تاریخ کی کتابوں میں نام آتا ہے حنطہ بنت فاقوز۔ ایک عرصہ تک ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا ہے، دیکھ کر بس دل مچل گیا، اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی، اللہ کے حضور دامن پھیلا کر رونے لگی
اور درخواست کرنے لگی اور پھر منت بھی مانی کہ اگر تو اے اللہ مجھے اولاد سے مالا مال کر دے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر دیا۔ کوئی ایسے انداز تھا، کوئی ایسا وقت تھا قبولیت کا، انہوں نے ایسے انداز سے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی۔ بچے کی بجائے ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اب دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو نہیں۔ لیکن یہ لڑکی تھی، لیکن یہ لڑکی ایسی تھی کیونکہ اللہ کی دعا کے نتیجہ میں پیدا ہوئی ہے نا، پھر منت کے نتیجہ میں پیدا ہوئی ہے کہ والدہ نے منت مانی تھی کہ میں وقف کر دوں گی۔ تو اس وقت بیت المقدس کے جو امام تھے اور متولی تھے وہ زکریا علیہ السلام تھے۔ انہوں نے معصوم بچی کو دیکھا اور اس کی کرامات کو دیکھا، مشاہدہ کیا، تو بچی کو قبول کر لیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ تو زکریا علیہ السلام کی کفالت اور تربیت میں آ گئی۔ زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں دیکھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زکریا علیہ السلام محراب میں بچی کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جب آئے دروازے کھولے تو دیکھا کہ محراب میں بچی بیٹھی ہے، اور وہ یہ قرآن پاک میں کھول لوں، ہاں، محراب میں بیٹھی ہے اور وہ پھل کھا رہی ہے، اور پھل بھی بے موسمے تھے۔ داخل علیہ زکریا المحراب، محراب میں زکریا علیہ السلام جب داخل ہوئے تو وجد عندہا رزقا، ان کے پاس رزق دیکھا، بے موسم پھل دیکھے اور وہ کھا رہی ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے تعجب سے، حیرانگی میں پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئیں؟ تو مریم علیہ السلام معصوم بچی فوراً بولی، ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہیں، رزق ہے اللہ کی طرف، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زکریا علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ ایک معصوم بچی ہے، دروازے بند ہیں، الماریاں بند ہیں، کوئی آ نہیں سکتا اندر، تو یہ پھل اللہ کی طرف سے آئیں، اللہ معصوم بچی کو پھل دے سکتا ہے بے موسمی، تو مجھے اللہ تعالیٰ بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ گزر چکی تھی اور آپ کی بیوی بھی بوڑھی تھی اور بائیں تھی۔ لیکن اس حال میں ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ تو زکریا علیہ السلام نے اس انداز سے دعا مانگی جس میں گڑگڑاہٹ تھی، جس میں رونا تھا، جس میں تواضع تھی، جس میں عاجزی اور انکساری تھی، کہ اللہ کو وہ دعا پسند آئی، قبول کر لی۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی، دعا کے نتیجہ میں ایسا بیٹا دیا جو تصدیق کرنے والا بنے گا عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ان پر ایمان لائے گا، اور علم و تقوی والا، زہد و عبادت والا، سیادت والا ہوگا، انتہائی عفیف ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، انبیاء و صلاح کی جماعت کا ایک فرد ہوگا، تاج نبوت اس پر ہم سجائیں گے، اور اس کا نام بھی ہم خود رکھیں گے یا زکریا علیہ السلام کے یہاں بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کون سا بیٹا دیا؟ یحییٰ علیہ السلام، جو اللہ کے پاک پیغمبر بھی ہوئے۔ اور واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی ہے، اللہ نے آج بیان کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بیان کیا۔ یہ معجزانہ طریقے سے ولادت ہوئی بغیر باپ کے، یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، سبحان اللہ۔ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ کی والدہ مریم پر جب خاندان کے لوگ افراد شک کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کی صفائی کے لیے قرآن صفائی دی، اور اس صفائی کے الفاظ کو ہمارے قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے زینت بنا دیا، اور بچپن میں ان کو بلایا۔ 3 دن کے بچے عیسیٰ علیہ السلام وہ خود بولے اور اپنی والدہ کے حق میں بولے، اور اپنی والدہ کی صفائی دی، اور کہا میں اللہ کا بندہ ہوں،
بغیر باپ کے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے آج کی منزل میں بیان فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی، پھیلانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔